عادت کی وجہ سے اللہ کے بندے، یہ تو اس دور کی بات ہے، ابھی بی بی فاطمہ کی شادی نہیں ہوئی، حسن پیدا ہی نہیں ہوئی جب حضور ہجرت کر کے گئے تھے یہودیوں کو دیکھا۔ بس لوگ جوڑ لیتے ہیں نا کہ جی عاشورہ ہے نا۔ ایک شخص عمرے کے لیے آیا، طواف کر لیا، صفا مروہ کی سائی کا ایک چکر لگایا، بہرحال اس پہ دم پڑ گئی۔ اس کے بعد دوسرا عمرہ مسجد عائشہ سے مکمل کیا، تیسرا عمرہ 100 عمرہ کرے، لیکن پہلا تو مکمل نہیں کیا نا، بات سمجھو نا۔ پہلا جو احرام باندھ کے اپنے ملک سے آیا تھا، اس عمرے کو تو ناقص چھوڑ دیا، صفا چھوڑ دی، صفا واجب ہے، اور دم پڑ گئی، اب 100 عمرہ کرتا ہے۔ اگر نماز جنازہ میں امام ایک سلام پھیرتے ہیں، نماز مکمل ہو جاتی ہے ایک سلام سے بھی، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک 2 طرف سلام پھیرنا افضل ہے کہ جتنے کلمات زیادہ ہوں گے اتنا اللہ کی طرف سے اجر زیادہ ہوگا، ورنہ حدیث میں ایک سلام سے بھی نماز ہو جاتی ہے، کسی پہ اعتراض نہ کیا کریں۔ نماز جنازہ میں معلوم نہ ہو کہ لڑکا ہے لڑکوئی، بازی صغیر نہ ہو، کبیر نہ ہو، ذکر نہ ہو، دعا تو سب کے لیے ہے، نہ ہو پتہ، ضروری تو نہیں کہ ہمیں پتہ ہو۔ قرآن خوانی جو آج کل کرائے پہ کراتے ہیں، کھانا کھلایا، پیسے دیے، یہ بالکل بدعت ہے۔ میت کے اوپر جو کلمے والی چادریں ڈالتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ آدمی اس کلمے سے بخشا جائے گا جو اندر ہے۔ میری بیٹی 6 بچوں کی ماں ہے، اس کے ذہن میں وہم بیٹھ گیا ہے کہ اس کے خاوند نے دوسری شادی کر لی ہے۔ اگر وہم کا تو علاج لقمان کے پاس بھی نہیں تھا تو مولوی مکی کے پاس کہاں سے ہوگا؟ بہرحال وہم کا علاج رفع کرنے کے لیے آخری صورت جو ہے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، وہ ہاتھوں پہ دم کر کے ہر نماز کے بعد دم کیا کرے اور بلا وجہ شک نہ کرے۔ میری بیٹی اگر اس نے دوسری شادی کی بھی ہو تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے، تمہیں چڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تم 6 بچوں کی ماں بن چکی ہو، ساری زندگی تمہارے ساتھ رہے ہو، اگر کر بھی لی ہے تو یہ سمجھو اس کا حق ہے، خود بخود اس سے ختم ہو جائے گا۔ حاجی صاحب کیا ہم بریلوی کی مسجد میں باجماعت نماز پڑھیں؟ مسجد سب اللہ کی ہوتی ہے، نہ بریلوی کی ہوتے ہیں نہ دیوبندی کی۔ بات یہ ہے کہ امام بدعتی نہ ہو، مسجد کوئی بھی ہو۔ والدین کے ساتھ عمرے بھی آؤ، میری شادی کو مشکل سال کا عرصہ گزرا ہے، سسرال والوں نے تنگ کر کے گھر سے نکال دیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سمجھتے ہیں کہ سال کے اندر ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، بچہ پیدا ہو جانا چاہیے، اللہ کی مرضی ہے، کبھی اللہ 5 سال کے بعد دیتا ہے، کبھی بالکل بھی نہیں دیتا، تو اس میں اس عورت کا کیا قصور ہے؟ تو بہرحال آپ یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود پڑھ کے دعا کیا کریں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ ایک عورت صفا مروہ کر رہی تھی، تیسرے چکر پر مروہ پر بیٹھ گئی، ایک عورت کے بال کاٹ دیے، دم پڑ گیا بالکل، کیونکہ ابھی تو عمرے میں ہے نا، ابھی تو تیسرا چکر ہے۔ جب اس کا عمرہ مکمل نہیں ہوا تو اسے کیوں کاٹے؟ تو دم اسی پر ہے جس نے کاٹے ہیں۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، سر منڈانا بھول گیا، احرام اتار دیا، پھر اس نے منڈوایا بھی ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں منڈوایا تو وہ ابھی تک احرام میں ہے، پہلے سر منڈائے پھر دم ادا کرے۔ جیرانہ وقت نیت پہ پتہ کیا ہے، خیرات کرتے وقت نیت یہ کرتا ہوں اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے، باقی امام حسن امام حسین کے نام صدقہ نہیں، یا اللہ ثواب عطا فرما۔ جبل رحمت، غار ہیرا، غار سور کے پہاڑوں پہ چڑھنے کا نہ شریعت میں حکم ہے، نہ کبھی صحابہ چڑھے۔ ویسے شوق سے بھی دیکھنے جاتا ہے تو منع بھی نہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ جمعیت کے قائد یہ جتنے بھی علماء ہیں ان کی حفاظت ہو. جس نے عمرہ کیا اس سے حج فرض نہیں ہوتا. احرام کی حالت میں حجر اسود کو بوسہ نہ دیں تو بہتر ہے، خوشبو لگی ہوتی ہے. حالت حیض میں عورت طواف کر سکتی، مسجد کے اندر ہی نہیں آ سکتی، طواف کر سکتی ہے. عجیب بات ہے، طواف تو نماز ہے، اس کا تو مسجد میں داخلہ ہی بند ہے جب تک پاک نہ ہو. اگر جمعہ کا خطبہ ہو رہا تھا ہم صفا مروہ دوڑ لیں، افضل یہ ہے کہ نہ دوڑے بیٹھ جائیں. حکم یہی ہے کہ جب خطبہ ہو تو چپ کر کے بیٹھو اور سنو، جب نماز ختم ہو صفا مروہ پوری کر لیں. اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اور پیچھے کھڑی ہو، ہاں ٹھیک ہے نماز ہو جائے گی، آگے نہ ہو. مطاف نہیں آنے دیتے بغیر عمرے کے، تو جھوٹا احرام نہ باندھا کریں، جتنا نصیب ہے ہو گیا. اگر آدمی کو گھٹنے میں تکلیف ہے، اس نے اس کے اوپر جراب کا کور چڑھایا، کوئی بات نہیں، اس سے عمرہ خراب نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے پہلے یہاں بیت اللہ موجود تھا، بالکل موجود تھا. حضرت آدم سے پہلے بھی موجود تھا. کسی آدمی نے زمین مدرسے کو ہیبہ کر دی، اب مدرسے والے وہ زمین بیچ رہے ہیں، ہیبہ کرنے والا نہ خریدے. بھینس کی قربانی بھی کر سکتے ہیں، جب گائے کی کر سکتے تو بھینس کی کیوں نہیں کر سکتے؟ کہتے ہیں جی کہ اوپن بینک سے کرتے ہیں ایل سی، اس کے بغیر کا کام نہیں چلتا. بہرحال جس میں مجبوری ہے تو آپ اس میں گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن آپ بھی فائدہ کمانا چاہتے ہیں تو پھر دونوں گناہ گار ہیں. ایک ہے نا جیسے اب ہم حج پہ آئیں تو پیسے تو پہلے بینک میں داخل کرانے پڑیں گے نا. ہمارے بابا بوڑھے تھے، میرے بھائی کماتے تھے. بابا پتہ نہیں کیا تھے، بہن بھائی ساتھ رکھے، زمین خریدی، آدھی میں باپ کی کمائی شامل ہے، آدھی میں بابا کو فوت ہوئے 20. بہرحال جس میں بابا کی کمائی شامل ہے وہ سب کو ملے گی، اور جس میں صرف بھائیوں کی کمائی وہ انہی کو ملے گی جن کی کمائی ہے. شوہر کا بیوی سے جھگڑا ہوا، فون کاٹ دیا، لیکن طلاق بولی نہیں ہے تو نہیں ہوئی. جب طلاق اس نے نہیں کہی تو نہیں ہوئی. جھینگا مچھلی کھانا جائز ہے، بالکل جائز ہے. حضرت عمر کے زمانے میں بھی بالکل 3 طلاقیں جو ہے 3 ہی شمار ہوتی تھی، اور 3 طلاق دینے والے کو سمجھا جاتا کہ تم نے زیادتی کی ہے، کہ جب 1 طلاق سے کام ہو سکتا تھا تو تم نے ہمیشہ کے لیے کیوں حرام کر دی. 3 طلاقیں کٹھی دینا گناہ ہے، لیکن دے دو تو ہو جاتی ہے. میں نے جوتا مدینہ شریف میں رکھا تو وہ مجھے نہیں ملا، وہاں کوئی اور پڑا تھا. بہتر یہ ہے کہ نہ اٹھائے گا، اللہ عالم، اور آپ اسی کا اس لیے کہ وہ اٹھا کے اپنا چھوڑ گیا، اللہ کو پتہ ہے نا. بہتر ہے کہ آدمی نقصان کر لے. واپسی جاننے میں آباد میں پتہ نہیں کیا لکھا ہے، آپ نے پڑھا ہی نہیں جاتا، میں کیا کروں. اسٹیٹ لائف انشورنس جو ہے بالکل ناجائز ہے. تابوت سکینہ جو ہے قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے باعث طمانینت و اطمینان بنایا تھا. حالت احرام میں عورت برقع جو ہے نا وہ نقاب نہیں لگا سکتی، کپڑا آگے لٹکائے. نقاب لگائے تو دم پڑ جائے گی.
اگر عمرے کرنے والے جتنے جائیں نماز پوری پڑھیں نہیں قصر پڑھیں گے. اگر کوئی آدمی صفا مروہ کے دوران گر جائے، خون بہ جائے، بے ہوش ہو جائے، احرام میں بھی خون لگ جائے، کوئی دم نہیں اس کا، جب ٹھیک ہو جائے پوری کرے. چوٹ بھی اس کو لگی ہے، سزا بھی اس کو دینا چاہتے ہو، واہ بھائی واہ. یہ جائیداد کے مسائل جو ہے نا، اپنے علاقے کے علماء اور مفتیان کرام سے پوچھا کرو. جمعہ کے دن خطبے کا ترجمہ سن سکتے؟ ہاں سن سکتے، اسی لیے تو ہوتا ہے کہ لوگ سنیں. نماز جمعہ یہاں تمام نمازیں اول وقت میں ہوتی ہیں، لیکن وقت سے بھی پہلے جمعہ کے دن وہ اذان اعلان ہے تاکہ لوگ تیاری کر کے آ سکیں. اصل اذان وہ ہے جب منبر پہ امام بیٹھ جاتے ہیں. ذوالکفل تو پیغمبر ہیں اللہ کے بندے. میں نے عمرہ کیا، سر کے بال نہیں کٹوایا، میں کیا کروں؟ بال بھی کٹواؤ، دم بھی ادا کرو. زیارات کے لیے اگر ہم جائیں، وہ حدود حرم سے باہر ہیں، احرام ضروری نہیں ہے. وہ حدود حرم سے باہر ہے، میقات سے باہر نہیں ہے. اگر طائف جاؤ تو پھر احرام ضروری ہے. اگر عورت کو حیض آ جائے اور باقی دن تھوڑے ہیں، جب تک وہ پاک نہ ہو عمرہ نہیں کر سکتی. مجبور ہو جائے پھر دم دے کے چلی جائے، اور کیا کر سکتی، لیکن عمرہ نہیں کر سکتی. امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنا جو ہے حنفیوں کے نزدیک، ان کے ہاں بہت ساری احادیث ہیں جن میں نہ پڑھنے کا حکم ہے. مرحوم والدین کے لیے خود قرآن پڑھ کے بخشو، کرائے پہ نہ پڑھواؤ. بریلوی امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. حرم شریف پورے مکہ شہر میں جہاں بھی نماز ہو 1 کا لاکھ ملتا ہے. اب امام دوسری منزل میں کھڑے ہوتے ہوئے حالات ہیں، کام ہو رہا ہے، اللہ کے بندے تعمیر کا کام ہو رہا ہے. اگر شوہر اور عورت دونوں ناراض ہیں، ایک اشارے میں لیکن نہیں ملتے، راضی نہ ہوں، پھر اس عورت میں بھی طلاق ہو، اس میں طلاق نہیں ہوتی جب تک شوہر طلاق نہ دے، چاہے 10 سال گزر جائے. طلاق اس کے دینے سے ہوگی، خود بخود نہیں ہو جاتی. واللہ اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. اللہم سلمنا ولا تسلمنا وامنعنا ولا تمتحنا. اللہم اکرمنا ولا تہنا. اللہم زدنا ولا تنقصنا. اللہم اعطنا ولا تحرمنا. آسرنا ولا تؤثر علینا. اللہم اجعلنا فی زمانک و امانک و احسانک. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اس عاجز سے بھی رحم فرما، اپنے دروازے سے اور درس سے محروم نہ فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. دین کے جتنی مساجد ہیں، مدارس ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما. یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، مسلمان برما میں ہیں، اراکان میں ہیں،
عرب میں ہیں عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما یا اللہ۔ حرمین الشریفین کو قیامت تک فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ۔ پاکستان کو یہود اور ہنود کی سازشوں سے بچا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ بھائی مہربانی کر کے اب ملاقات ہو گئی، درس ہو گیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے وضو کے لیے جانا ہے، آپ ملتے رہے تو میری تو نماز چلی جائے گی نا۔